نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 کا دوسرا جز پارٹ بی تجوید کے مطابق پہلے پڑھتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ۔ میری سانس آگے نہیں چل سکتی تھی، تابعین ہے، میں نے عین کو ساکن کر لیا۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اخفائے شفوی کہیں گے۔ تو یہاں پہ مد ہے وَمَا أَنْتَ، تو یہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں آیت کو۔ با کے اوپر قلقلہ کریں گے، دونوں با، قبلہ قبلہ۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدٍ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ما بھی ہے اور وہی ما یہ ہے، تو دونوں ما میں فرق یہ ہے، اس ما کے اوپر مد ہے اور اس ما کے اوپر مد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس ما الف مدہ کہ اصل ما نہیں ہے، الف مدہ ہے، یعنی ما نہیں سے مراد یہ ہے کہ مد آنے کی سبب جو ہے وہ ما کا جو جز الف ہے اس کی وجہ سے ہے، چونکہ وہ الف مدہ ہے، محل مد ہے۔ یہ بھی اس ما کے اندر بھی الف مدہ محل مد ہے، لیکن یہاں پہ مد نہیں آئی، یہاں پہ مد آئی ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سبب مد۔ سبب یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ دو سبب ہیں، یا تو حمزہ ہو اور یا کوئی حرف ساکن ہو۔ یہاں نہ تو ساکن ہے با اور با زبر با ہے، اور نہ ہی یہاں پہ حمزہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ما کے اوپر ہم نے مد نہیں لکھنی۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں یہ واو جو ہے، یہ واو علماء لکھتے ہیں عاطفہ ہے، اور ما حجازیہ۔ اچھا جی، اس ما کے بارے میں دو رائے ہیں۔ اس ما کا دوسرا نام جو ہے وہ تمیمیہ بھی لکھتے ہیں۔ بنو تمیم اور حجاز، یہ اہل حجاز اور اہل بنو تمیم جو ہیں، جو قبیلے کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے، یہ ان دونوں کی مختلف رائے ہیں۔ جس ما کے بعد ما نافیہ ہو اور اس کے بعد اس کا اسم ما والا مشابہ لیسا، اس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے، تو جو حجازی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ما جب اس کے بعد با کے بغیر ہو تو اس کو ہم کہیں گے ما حجازیہ۔ تو جو بنو تمیم ہیں وہ کہتے ہیں اس ما کو ما تمیمیہ۔ یہ ان دونوں قبیلوں کی رائے ہے جو اس اعراب القرآن میں درج ہے، میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تو جب یہ لکھا ہو کہ ما حجازیہ اور او تمیمیہ، تو یہ اس کا مطلب ہے۔ اچھا جی، یہ ما ہوا، انتا ضمیر مرفوع ہے، مرفوع منفصل ہے، بلکہ پورا نام لکھتے ہیں اس کا۔ تو آگے کیا ہے؟ بتابعین، با زائدہ لکھتے ہیں علماء، ہے جارہ ہی، جارہ تو تابعین، تابع عین مادہ سین سے آتا ہے، تو یہ فاعل کے وزن پہ تابع۔ قبلتا بات کر چکے، قاف با لام مادہ سے اس میں جامد، اور یہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کی طرف کوئی ضمیر لوٹے گی تو ہو نہیں ہوگی، ہا ہوگی۔ تو ہم قبلتا ہم،
ہم ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے جی؟ مجرور متصل ہے، کیونکہ اسم جمع اسم، ہر عاطفہ ہے یہ واو، پھر یہ ما حجازیہ یا تمیمیہ ہے، تو بعدہم، بعد اسم اور ہم ضمیر مجرور، تو یہ مرکب اضافی بنا۔ تو یہاں پہ پھر وہی طریقہ ہے، با زائدہ ہوا تو بعد جو ہے وہ اس کو علماء لکھتے ہیں اس میں جامد ہے، اپنے روٹ ورڈ سے ہے، با عین داد مادہ سے، یعنی کل کا جز، کچھ حصہ ہونا۔ بتابعین یہ وہی کلمہ ہے، قبلتا پھر قاف با لام سے، اس میں جامد ہے، واحد مونس کا صیغہ۔ بعدن اسم ہوا، تو اس کو ہم پھر یہ کیا بنا؟ مرکب اضافی، اسم جمع اسم۔ تو یہ ہوئے جو ہمارے الفاظ کی بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو میں پہلا ہی ما میں بتا چکا آپ کو، حجازیہ یا تمیمیہ، یہ وہی ما ہے جو منصوبات اور مرفوعات میں ہے۔ مرفوعات میں ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور منصوبات میں اس میں ما و لا مشابہ و لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، خبر منصوب ہوتی ہے کیسے؟ یہ ما حجازیہ، یہ انت ضمیر مرفوع اسم ما، کیونکہ اس ما کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے، تو یہ خبر ما ہے۔ خبر ما جو ہے وہ با کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے بارے میں یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، تو یہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ بنو تمیمیہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اصل میں تھا تابعہ، تو یہ با زائدہ ہے، اگر اس کو نزع الخافض کریں جو اس کو خفض دے رہا ہے تو یہ منصوب اسم ہے اور یہ خبر ما بن رہا ہے۔ قبلتہم یہ مفعول بہ ہے۔ کیسے مفعول بہ ہے؟ اس تابع کا، یہ تابع اسم الفاعل اپنے مفعول بہ کے ساتھ مل کر خبر ما بنے گا۔ واو پھر عاطفہ ہے، ما حجازیہ ہے، بعدہم یہ بعدو یہ داد کے اوپر پیش ہے، اور یہ مرکب اضافی یہ مرفوع ہو کر اسم ما بنا ہے۔ اس کے مرفوع ہونے کی علامت جو ہے بعدو کا مرفوع ہونا ہے۔ پھر آگے آ گیا بتابع قبلۃ بعد، تو یہاں پہ پھر یہ قبلۃ بعد یہ اسم منصوب ہے، یہ جو مرکب اضافی ہے یہ مفعول بہ بن رہا ہے اس تابع کا، اسم الفاعل کا۔ ٹھیک ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی جاعل کا وہ منصوب اسم، خلیفہ جو ہے وہ اس کا مفعول بہ ہے، تو اس میں تا جو ہے وہ خلیفتن میں تا جو ہے وہ علامت ہے، نہ مونس کی علامت نہیں ہے بلکہ تکریم کی علامت ہے، یا اس میں چلیں اس کا بعد میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ پھر یہ بات ہوئی ہماری اسی طرح ہی پہلے جملے کے بالکل عین مطابق اس کا ہے، جیسے یہاں پہ انت ضمیر مرفوع ہو کر منفصل ہے، یہاں پہ بعدو مرفوع ہو کر اسم ما بن رہا ہے، اور یہ خبر ما ہے، مل کر اسم الفاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر خبر ما بن رہا ہے۔ ترجمہ آپ دیکھ لیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم۔ ٹھیک ہے جی؟ تو جملہ اسمیہ میں ما و لا مشابہ و لیسا کے بعد با کا دخول اس میں نفی کی تاکید بھی پیدا کرتا ہے، جس طرح جملہ فعلیہ میں لن آ کر فعل مضارع پر داخل ہو کر مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا کرتا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ میں یہ اسلوب ہے اس کا۔ اور نہ ہی وہ
ایک گروہ دوسرے گروہ کی پیروی کرنے والا ہے. مراد اس سے اس وقت کے یہود جو ہے وہ نصارہ کی پیروی نہیں کریں گے، نصارہ جو ہے وہ یہود کی پیروی نہیں کریں گے. تو اور وہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلہ کو نہ مانتے ہیں اور نہ پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی ہماری آیت کا 145 کا دوسرا حصہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.